ہے دین میں بھلائی دنیا و آخرت کی، پیغام شعیب کاشفی ہم سب کا رہنما ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، وقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم۔ محترم حضرات، اس وقت میں نے آپ کے سامنے قرآن کریم کی ایک آیت اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث تلاوت کی۔ قرآن کریم کی آیت کے اندر یہ فرمایا گیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ایمان والوں کے درجات اور ان لوگوں کے درجات بلند کرتا ہے جن کو علم عطا کیا گیا، والذین اوتوا العلم، جن کو علم عطا کیا گیا ان کے درجات، اور جو ایمان والے ہیں ان کے درجات اللہ بلند کرتے ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ جو اہل علم ہوتے ہیں ان کے درجات غیر اہل علم کے مقابلے میں بلند ہوتے ہیں، زیادہ بڑے ہوئے ہوتے ہیں، لیکن بہرحال اہل علم کے درجات بھی بلند ہوتے ہیں اور ایمان والوں کے درجات بھی بلند ہوتے ہیں۔ حدیث پاک جو میں نے پڑھی اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ تم میں وہ لوگ سب سے زیادہ بہترین ہیں جو قرآن پڑھتے ہیں اور قرآن پڑھاتے ہیں۔ آیت کریمہ اور اس حدیث دونوں سے ایک بات سمجھ میں آتی ہے، وہ یہ ہے کہ علم والوں کے درجات بڑے ہوتے ہیں، اور جو علم والے ہوتے ہیں، قرآن پڑھنے والے، قرآن پڑھانے والے، یہ لوگ اللہ کے نبی علیہ السلام کی نظر میں سب سے زیادہ بہترین انسان ہیں۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جو انسان بہترین بننا چاہتا ہے اس کو قرآن پڑھنا ضروری ہے۔ اگر قرآن نہیں پڑھے گا تو وہ ڈاکٹر ہو جائے، انجینئر ہو جائے، بیرسٹر ہو جائے، اور سائنٹسٹ ہو جائے، آرٹسٹ ہو جائے، اور مختلف علوم کا ایکسپرٹ ہو جائے، کچھ بھی وہ ہو جائے، لیکن وہ اللہ کی نگاہ میں بہتر انسان نہیں ہو سکتا۔ بہتر انسان بننے کے لیے اسے قرآن اور حدیث پڑھنا ضروری ہے۔ جب تک انسان ان علوم سے وابستہ نہیں ہوتا اس وقت تک اس کے اندر خیر کا پہلو نہیں پیدا ہو سکتا۔ خیر کیا چیز ہے؟ علماء لکھتے ہیں کہ خیر ایک ایسا جامع ترین لفظ ہے جس کے اندر ہر طرح کی بھلائی، ہر طرح کی صلاحیت، ہر طرح کی خوبی داخل ہو جاتی ہے۔ عربی کے اندر خیر کے معنی بہتر۔ اب یہ بہتر جو ہوتا ہے وہ ایسی چیز ہے کہ اس کی تشریح کسی لفظ کے ذریعے نہیں کی جا سکتی۔ ہر چیز کے اندر جو سب سے اعلیٰ ہے وہ خیر کے اندر داخل ہو جاتا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کہتے ہیں جو قرآن پڑھتا ہے، جو قرآن پڑھاتا ہے، وہ تم میں سب سے زیادہ خیر والا، یعنی سب سے زیادہ بھلائی والا، اس کے اندر ہر طرح کی بھلائی ہوتی ہے۔ اب جب اس کے اندر ہر طرح کی بھلائی داخل ہو گئی، اس سے بہتر کوئی انسان دنیا میں نہیں ہو سکتا۔ معلوم ہوا کہ انسان کو بہتر انسان بننے کے لیے قرآن اور حدیث اور علوم شرعیہ سے واقفیت ضروری۔ مدارس اسلامیہ دراصل یہی کام کرتے ہیں کہ لوگوں کو پڑھاتے ہیں قرآن اور حدیث، اور قرآن و حدیث سے متعلقہ علوم اور فنون اور ان
ان کے اندر ایسی صلاحیت اور قابلیت اور ایسی استعداد بہم پہنچاتے ہیں جس سے ان کے اندر ہر طرح کی خیر پیدا ہو جاتی ہے۔ اگر ہم موازنہ کریں ان لوگوں کا جو قرآن پڑھے ہوئے ہیں ان لوگوں کے ساتھ جو قرآن سے وابستہ نہیں ہے، تو یہ بات ہم کو سمجھ میں آئے گی۔ دیکھیے ایک انسان ہے جو اللہ کی کتاب کو نہیں مانتا، اللہ کے رسول کے پیغام کو نہیں مانتا، وہ انسان کافر انسان ہے۔ اور ایک وہ انسان ہے جو قرآن اور حدیث کو مانتا ہے اور اللہ پر ایمان رکھتا ہے۔ دونوں کے درمیان خیر کا یہ پہلو آپ کو نظر آئے گا کہ جو اللہ کو مانتا ہے، اللہ کے رسول کو مانتا ہے، اللہ کی کتاب کو مانتا ہے اور اس سے وابستہ ہوتا ہے، اس انسان کو آپ دیکھیں گے تو پتہ چلے گا کہ وہ کچھ بھی کرتا ہے تو یہ سوچ کر کرتا ہے کہ مجھے ہر چیز کا جواب دینا پڑے گا، اس لیے کوئی قدم اٹھاؤں، کوئی بات کروں، کوئی اقدام کروں تو مجھ کو یہ سوچ کر اقدام کرنا ہے، مجھ کو یہ سوچ کر آگے بڑھنا ہے، اللہ کے پاس مجھ کو جواب دینا ہے۔ یہ مومن کا طریقہ کار ہوتا ہے۔ اور جو انسان کے اللہ کو نہیں مانتا، رسول کو نہیں مانتا، آخرت کو نہیں مانتا، اللہ کی کتابوں کو نہیں مانتا، اس کے ذہن کے اندر یہ بات پیدا ہی نہیں ہوتی کہ مجھے کسی چیز کا جواب دینا ہے، اس لیے وہ آزاد زندگی گزارتا ہے، بولتا ہے تو آزاد طریقے پر، کچھ کام کرتا ہے تو آزاد طریقے پر، اسے اچھے اور برے کا فرق ہی نہیں ہوتا، وہ جو چاہے الٹا سیدھا کرتا رہتا ہے۔ یہ ظاہری طور پر آپ کو فرق محسوس ہوگا اس انسان کے اندر جو ان کتابوں کو مانتا ہے، اللہ کو مانتا ہے، اور ان لوگوں کے اندر جو ان کو ماننے والے نہیں ہوتے۔ یہ تو ماننے کے اعتبار سے، ماننے کے بعد جو ان کو پڑھتا ہے، پڑھنے کے بعد جو اس کو سمجھتا ہے اور پھر سمجھنے کے ساتھ اس کے اوپر عمل کرتا ہے، تو اس کا کردار، اس کا انداز زندگی، اس کی بول چال اور اس کی سوچ اور اس کی فکر اور اس کے اقدامات اور اس کے اعمال، ہر چیز کے اندر خوبی پیدا ہو جاتی ہے، اس لیے کہ اس نے اللہ کے کلام کو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام کو پڑھا ہے۔ جو انسان ان چیزوں سے واقف نہیں ہوتا وہ جو چاہے بن جائے، جیسے کہ میں نے کہا ڈاکٹر بن جائے، انجینئر بن جائے، سائنٹسٹ بن جائے اور مختلف علوم و فنون کا ایکسپرٹ بن جائے، لیکن وہ چیز اس کے اندر پیدا نہیں ہو سکتی جس سے کہ آپ اس کو ایک بہترین انسان کہہ سکیں۔ اس لیے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں خیر والے انسان وہ ہوتے ہیں جو قرآن پڑھتے ہیں اور قرآن پڑھاتے ہیں۔ یہاں قرآن سے مراد قرآن پڑھیں، حدیث پڑھیں اور حدیث اور قرآن سے نکلے ہوئے علوم کو پڑھیں اور ان چیزوں پر عمل کریں، وہ سب اس کے اندر داخل ہو جاتے ہیں۔ تو معلوم ہوا کہ ایک بہترین انسان بننے کے لیے انسان کو اللہ اور اللہ کے رسول علیہ السلام والسلام کے کلام سے اور ان کی تعلیمات اور ان کے احکامات سے وابستگی ضروری ہے۔ اور جب یہ بات نہیں ہوتی تو ہمارے اندر خیر نہیں پیدا ہوتی، اور جب خیر نہیں پیدا ہوتی تو خیر نہ پیدا ہونے کی وجہ سے ہم انسانوں کی نگاہ میں گھٹ جاتے ہیں، ہر جگہ پر ہمارا مرتبہ گھٹ جاتا ہے، اس لیے کہ خیر کا پہلو موجود نہیں۔ آج یہی ہو رہا ہے، دنیا کے اندر انسان بہت، لیکن آپ بہترین انسان کو تلاش کرنا چاہیں تو ملتا نہیں۔ ایک بزرگ چلے جا رہے تھے، ان سے کسی نے پوچھا کہ کہاں جا رہے ہو؟ انہوں نے کہا کہ میں ایک انسان کو تلاش کرنے جا رہا ہوں۔ انہوں نے کہا انسان کو تلاش کرنے جا رہے ہیں؟ ارے بھائی یہاں تو سب انسانی انسان ہیں، آپ کے آگے انسان، پیچھے انسان، یہ دیکھیے گھر موجود ہیں، یہ انسانوں کے گھر موجود ہیں، یہ پورا شہر کا شہر آباد ہے، انسانوں کی آبادی یہاں بستی ہے، اور آپ کہتے ہیں کہ میں انسان کو تلاش کرنے جا رہا ہوں۔ انہوں نے کہا جی ہاں، یہ صورت کے انسان ہیں، حقیقت کے اعتبار سے انسان نہیں۔ ان کے اندر انسانیت موجود نہیں ہے، ان کے اندر ہمدردی موجود نہیں ہے، ان کے اندر غمخواری موجود نہیں ہے، ان کے اندر ایک انسان سے انسانیت کے جو تعلقات ہوتے ہیں وہ موجود نہیں ہے۔ اس لیے میں انسان کی تلاش کرنے کے لیے نکلا ہوں کہ کہیں انسان مل جائے۔ تو یہ بات ہم کو اور آپ کو ایک سبق پڑھاتی ہے کہ قرآن اور حدیث کے علوم کو پڑھے بغیر ایک
انسان صحیح معنی میں انسان نہیں بنتا. آج مسلمانوں کی ایک کثیر آبادی ہے اور اس کثیر آبادی میں دنیا کی تعلیم حاصل کرنے والے لوگ بھی ہیں اور وہ لوگ بھی ہیں جو دنیا کی بھی تعلیم حاصل نہیں کرتے. رہے وہ لوگ جو قرآن و حدیث کی تعلیم حاصل کرنے والے، ان کی تعداد تو اتنی ہے جیسے کہ کھانے میں نمک، بہت ہی مختصر. ان کو آپ ہٹا دیں تو یہاں سے وہاں تک پوری امت آپ کو نظر آئے گی کہ وہ قرآن و حدیث سے وابستہ نہیں. اللہ نے قرآن میں فرمایا وقال الرسول، اللہ کا رسول قیامت کے دن اللہ سے کہے گا، کیا کہے گا کہ اے میرے پروردگار، میری قوم نے قرآن کو مہجور کر دیا ہے، میری قوم نے، میرے ماننے والوں نے، میری امت کے لوگوں نے قرآن کریم کو چھوڑ دیا تھا. وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا. یہ قیامت کے میدان میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے شکوہ کریں گے. اس شکوے کا اللہ نے تذکرہ کیا. اب ہم غور کریں کہ اس قرآن کریم کے ساتھ ہمارا کیا معاملہ ہے. قرآن کو چھوڑنے کے کئی مطالب ہیں. قرآن کو چھوڑنا یہ بھی ہے کہ قرآن کو پڑھا نہ جائے. قرآن کو چھوڑنے کا یہ بھی معنی ہے کہ قرآن کریم کا مفہوم و معنی اور اس کے مضامین اور اس کے معانی کو نہ سمجھا جائے. اور قرآن کو چھوڑنے کا یہ بھی مفہوم ہے کہ اگر آدمی سمجھ تو لیا لیکن اس کے اوپر عمل پیرا نہیں ہوا تو وہ بھی قرآن کو چھوڑنا ہے. تو قرآن کریم کو چھوڑنا تین شکلوں میں ہوتا ہے. ایک شکل یہ ہے کہ قرآن کریم کو ہم پڑھے ہی نہیں. قرآن کو نہ پڑھنے والوں کی بہت بڑی مقدار امت مسلمہ میں ملتی. بعض لوگ ہمارے پاس کسی ضرورت سے آتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ ہمیں یہ تکلیف ہے، یہ پریشانی ہے، ہمارا دکان نہیں چلتا، بچی کی شادی نہیں ہوتی اور لڑکے کا یہ مسئلہ اٹکا ہوا ہے، مولانا کچھ دعا دے دیجیے، کچھ وظیفہ بتا دیجیے. میں ان سے کہتا ہوں کہ بھئی قرآن کی آیات آپ پڑھ لیجیے. آپ قرآن پڑھے ہوئے ہیں؟ تو کہتے ہیں نہیں قرآن نہیں پڑھے ہوئے. وظیفہ پوچھنے آیا ہے مسلمان لیکن قرآن پڑھنا نہیں جانتا. جب امت کا بہت بڑا طبقہ قرآن پڑھنا بھی نہیں جانتا تو سمجھنے کا سوال کہاں پیدا ہوتا ہے؟ اور جب سمجھتا نہیں تو پھر عمل کا سوال کہاں پیدا ہوتا ہے؟ تو سب سے پہلے تو یہ ہے کہ قرآن پڑھا جائے، اور دوسرا یہ ہے کہ قرآن پڑھنا کافی نہیں ہے بلکہ قرآن پڑھنے کے ساتھ قرآن کریم کو سمجھنا بھی ضروری ہے. لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ مسلمانوں کا عام طبقہ یہ سمجھتا ہے کہ قرآن کو سمجھنا یہ علماء کا کام ہے، ہمارا کام نہیں. لیکن یاد رکھیں کہ قرآن کریم کو سمجھنے کی دو حیثیتیں. ایک حیثیت اس کے عام مضامین کو سمجھنے کی، وہ تو ہر آدمی کی ذمہ داری ہے. قرآن آیا ہے تفکر کے لیے، قرآن آیا ہے تدبر کے لیے، قرآن آیا ہے غور و فکر اور اس کو سمجھنے کے لیے. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا افلا يتدبرون القرآن ام على قلوب اقفالها. یہ لوگ کیا قرآن کو نہیں سمجھتے یا یہ کہ ان کے دلوں پہ تالے لگ گئے؟ معلوم ہوا کہ جو قرآن میں غور و فکر نہیں کرتا، قرآن کریم کو نہیں سمجھتا، اس کے دل پہ گویا کہ تالا پڑ جاتا ہے. معلوم ہوا کہ قرآن کو سمجھنا ضروری. اللہ نے خطاب کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پر جھنجھوڑا کہ کیوں قرآن کو نہیں سمجھتے، قرآن میں کیوں تدبر نہیں کرتے، قرآن میں کیوں غور و فکر نہیں کرتے، یعنی اس کے مضامین اور معانی کو کیوں نہیں سمجھتے. معلوم ہوا کہ قرآن کو سمجھنا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے بلکہ ہر انسان کے لیے ضروری ہے. قرآن اللہ نے قرآن نازل کیا اس لیے نازل کیا کہ انسان اس کو سمجھے، انسان اس کو پڑھے، انسان اس کے اوپر عمل پیرا ہو جائے. لیکن امت کا بہت بڑا طبقہ ایسا ہے جو یہ کہتا ہے کہ قرآن سمجھنا ہماری ذمہ داری نہیں ہے، قرآن تو علماء سمجھیں گے. میں نے کہا کہ دو حیثیتیں ہیں. ایک عام مضامین قرآن کریم کے آپ اس کو سمجھ سکتے ہیں اور ہر آدمی اس کو سمجھ سکتا ہے، وہ سمجھنا چاہیے. آپ ذرا غور کریں کہ ایک انسان آپ کو خط لکھے جو آپ کا دوست ہو یا آپ کا کوئی بڑا ہو یا آپ کا والد ہو یا آپ کا کوئی شیخ اور بزرگ ہو،
اس نے آپ کو خط لکھا اور خط آیا تو آپ نے کہا کہ بھائی اس کو اٹھا کے رکھ دیجئے، بعد میں دیکھا جائے گا، تو آپ نے اس خط کا حق ادا کیا، یا یہ کہ اس خط کے ساتھ آپ نے انتہائی ناانصافی اور ظلم کا معاملہ کیا؟ باپ لکھے خط اور ہم نہ پڑھ کے رکھ دیں، یہ ظلم ہے اس خط کے ساتھ، یہ ظلم ہے باپ کے ساتھ۔ اگر دوست کا خط آئے اور پڑھے بغیر اس کو رکھ دیا جائے تو اس خط کے ساتھ یہ ظلم ہوگا اور دوست کے ساتھ میں ظلم ہوگا۔ اب ذرا سوچیں کہ اللہ ہم کو خط بھیج رہا ہے قرآن کریم کی شکل کے اندر، اور اس کے اندر ہم کو احکام دے رہا ہے، مضامین ارشاد فرما رہا ہے، اور ہم اس کو طاق نسیان کے اوپر رکھ دیں اور کہیں گے کہ دیکھا جائے گا، تو اس سے بڑا قرآن پر ظلم کیا ہو سکتا ہے؟ لیکن کتنے لوگ ہیں قرآن سمجھنے والے، کتنے لوگ ہیں قرآن پڑھنے والے؟ روزانہ کوئی اٹھا کے قرآن دیکھتا ہے، روزانہ اٹھا کے 2-4 صفحے صحیح کم از کم سمجھنے کی کوشش کرتا ہے؟ نہیں، امت کا بہت بڑا طبقہ، اتنا بڑا طبقہ کہ یوں کہہ سکتے ہیں کہ 99% امت کا طبقہ وہ ہے جو قرآن کریم کو نہیں پڑھتا، نہیں سمجھتا۔ تو کیا ہے قرآن کریم پر ظلم نہیں ہے؟ اللہ نے نازل ہی کیا کہ اس پر تدبر کرو، تفکر کرو، غور و فکر کرو، اس کے مضامین کو سمجھو۔ اسی لیے جگہ جگہ اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا اور توجہ دلائی۔ تو دوسری بات یہ ہے کہ قرآن کو پڑھنے کے ساتھ سمجھنا ضروری، اور سمجھیں گے نہیں تو ظاہر بات ہے قرآن کا حق کیسے ادا کیا جا سکتا ہے؟ جیسے کہ میں نے مثال دی، خط آیا، بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم تو عربی زبان نہیں جانتے۔ میں آپ سے کہتا ہوں کہ اگر کسی آپ کے دوست نے جو فرانسیسی زبان جانتا ہو آپ کو ایک خط لکھ ڈالا، زبان اس کی فرانسیسی ہے، اور اسی فرانسیسی زبان میں آپ کو خط لکھا اور آپ کے پاس وہ خط پہنچا اور آپ کے اس کے گہرے تعلقات تھے، آپ اس خط کو اٹھا کے اس لیے رکھ دیں گے کہ مجھے یہ زبان نہیں آتی، یا یہ کریں گے کہ جو فرانسیسی زبان جاننے والا ہے اس کے پاس جائیں گے اور اس کے ہاتھ پیر پکڑیں گے اور اس سے التجائیں کریں گے؟ اگر وہ کہے کہ میں پیسہ لے کے اس کا ترجمہ کروں گا تو آپ اس کو پیسہ دے کر اس کا ترجمہ کرائیں گے؟ یہ کریں گے یا یہ کہ اٹھا کے اس کو رکھ دیں گے؟ آپ کہیں گے نہیں بھائی، دوست کا خط آیا ہے، اس کے اندر معلوم نہیں کیا کیا اس نے اپنے دل کی باتیں لکھی ہوں گی، کن کن جذبات کا اس نے اس کے اندر اظہار کیا ہوگا۔ مجھے چاہیے کہ میں کسی کے پاس پہنچوں، معلوم کروں کون فرانسیسی زبان جانتا ہے، اور اگر وہ پیسے لے کے مجھ کو پڑھ کے سناتا ہے تو میں پیسے بھی اس کو دے دوں گا۔ اس لیے آپ گھومتے ہیں، پھرتے ہیں اور خط کو پڑھاتے ہیں، لیکن اللہ کا جلیل الشان خط ہمارے اور آپ کے نام آیا ہوا ہے، لیکن امت کا بہت بڑا طبقہ اس کو اٹھا کے رکھ دیتا ہے، اور اللہ کیا کہنا چاہتے ہیں اس کو اٹھا کے دیکھنا بھی نہیں چاہتا۔ اس سے بڑا ظلم قرآن پر کیا ہو سکتا ہے جو آج امت مسلمہ کر رہی ہے؟ میں نے کہا کہ ایک حیثیت یہ ہے کہ اس کے عام مضامین کو سمجھے اور سب سمجھ سکتے ہیں، اور دوسری حیثیت قرآن کے مضامین کی وہ ہے جو مخصوص ہے ان لوگوں کے ساتھ جن کو اللہ نے بڑی فہم، بصیرت اور تفقہ کا مادہ عطا فرمایا ہے۔ وہ چند مقامات ہیں جہاں احکام کا ذکر آیا ہے، اور احکام کے اندر بھی وہ احکامات جو بڑی گہرائی و گہرائی کے ساتھ میں معلوم کیا جا سکتے ہیں، اور اس کے اندر بڑے تفقہ کی اور بڑی بصیرت کی ضرورت ہوتی ہے۔ ایسے چند مقامات ہیں جہاں پر علماء غور و فکر کرتے ہیں اور ان جگہوں سے ان علوم کو، ان احکامات کو اور اس کے اسرار اور رموز کو نکالتے ہیں اور امت کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ بے شک ایسے چند مقامات پر ہم محتاج ہیں، کبھی امام ابو حنیفہ کے اور کبھی امام شافعی کے اور امام احمد بن حنبل کے اور سفیان ثوری کے اور اس کے بعد کے ائمہ کے، اور آج بھی بسا اوقات ضرورت پڑتی ہے کہ ایسے مقامات جب ہمارے سامنے آئے تو ہم آج کے علماء کی طرف بھی رجوع کریں، ان سے معلوم کریں۔ لیکن جو قرآن کے عام مضامین ہیں ان کو ہر آدمی سمجھ سکتا ہے، لیکن اب اشکال یہ ہے کہ ہم عربی نہیں جانتے، عربی جانتے تو سمجھ لیتے۔ اب اس کا ایک طریقہ تو یہ ہے کہ آپ بھی عربی جاننے کی کوشش کریں، اس لیے کہ یہ آپ کے نبی کی زبان ہے، یہ آپ کے اللہ کی زبان ہے،
یہ جنت کی زبان ہے، یہ فرشتوں کی زبان ہے، یہ قمر کی زبان ہے، ہر جگہ پر وہی سلسلہ چلے گا۔ آج ہم انگریزی زبان جانتے ہیں، ہمارے گھروں کے اندر انگریزی بولی جاتی ہے، کالجوں یونیورسٹیوں میں پڑھنے والے طلبا اس کو بولتے ہوئے اور اس زبان کو استعمال کرتے ہوئے فخر محسوس کرتے ہیں اور اردو بولنے کو حقیر بھی سمجھتے ہیں۔ میں ان لوگوں سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ اللہ کے نبی کی زبان کی تمہارے پاس کوئی حیثیت نہیں؟ اگر قیامت کے میدان میں اللہ کے نبی پوچھ لے کہ بھئی تم انگریزی سیکھنے کو تو تیار ہوئے، انگریزی بولتے تھے، انگریزی بولنے کے لیے فخر محسوس کرتے تھے، اپنے بچوں کو وہی زبان بولنے کی مشق کراتے تھے، اگر بچے نہ بولتے تو ان کو مار مار کر سکھانے کی کوشش کرتے تھے، لیکن کیا میری زبان تم کو پسند نہ تھی کہ اس کی طرف تم نے کوئی التفات نہ کیا؟ قیامت میں اگر اللہ کے نبی ہم سے پوچھے تو کیا جواب ہے؟ عجیب بات ہے، دوسری زبان ہم سیکھنے تیار۔ میں نہیں کہتا کہ انگریزی نہ سیکھو، انگریزی سیکھیے، ہمارے مدرسے کے اندر ہم باقاعدہ اس کو پڑھاتے ہیں، اس کے لیے باقاعدہ سبجیکٹ موجود ہے، اس کے لیے دو اساتذہ رکھے ہوئے ہیں جو تمام طلبا کو پڑھاتے ہیں اور ان کے پیریڈز موجود ہیں۔ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ انگریزی نہ پڑھیں، انگریزی نہ بولیں، لیکن فخر محسوس کرتے ہیں انگریزی زبان پر تو اللہ کی زبان پر فخر کیوں نہیں؟ اللہ کے نبی کی زبان پر فخر کیوں نہیں؟ اور پھر اللہ کے نبی کی زبان کو سیکھنے کا جذبہ کیوں نہیں؟ اور اس کو بالکل اٹھا کے طاق نسیان پہ کیوں رکھ دیا کہ جس کی وجہ سے یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہم عربی نہیں جانتے اس لیے ہم قرآن نہیں سمجھ سکتے۔ تو سب سے پہلے تو یہ کیجئے کہ آپ بھی عربی جاننے کی کوشش کریں۔ آج کے زمانے کے اندر بہت ساری چیزیں آسان کر دی گئی ہیں اور ان آسانیوں سے ہم فائدہ اٹھا کر جیسے اور زبانیں سیکھتے ہیں اسی طریقے پر اس زبان کو بھی ہم سیکھ سکتے ہیں۔ اور اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ ہمارے لیے مشکل ہے اور اس کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں ہے، اس کے لیے ہمارے پاس سہولت نہیں ہے، تو میں آپ سے عرض کروں گا کہ کم از کم اتنا تو کر سکتے ہیں، کسی عالم سے آپ رابطہ کر کے اس عالم دین کے ذریعے قرآن کے مضامین کو سمجھ لیں۔ اگر کوئی فرانسیسی خط آتا ہے تو آپ کسی کے پاس جا کر سیکھنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں کہ اس خط کے اندر کیا لکھا ہے، لیکن اللہ کا کلام آیا تو عالم کے پاس کیوں نہیں جاتے؟ عالم کے پاس میں جائیں، علماء سے پوچھیں، ہم قرآن سمجھنا چاہتے ہیں، آپ ہمارے لیے وقت دیجئے گا، ہم اس وقت میں آیا کریں گے، آپ ہم کو پڑھا دیجئے، اس کے مضامین سمجھا دیجئے، تو بے شک اللہ کا کلام ان کے ذریعے آپ کو سمجھ میں آ جائے۔ اور پھر علماء نے ترجمے بھی لکھے ہیں، تفسیر کی کتابیں بھی لکھی ہیں، مختلف زبانوں کے اندر موجود ہے۔ آپ جس زبان سے واقفیت رکھتے ہیں اس زبان کے اندر قرآن کا ترجمہ اور قرآن کی تفسیر و تشریح پڑھ سکتے ہیں، لیکن پڑھنے کے ساتھ ایک بات یہ بھی یاد رکھیں کہ پوری طرح آپ صرف ترجمے سے نہیں سیکھ پائیں گے، کسی عالم سے تب بھی ربط رکھنا پڑے گا، اس لیے کہ کتاب جو لکھی جاتی ہے، کتاب تو اپنی جگہ ہوتی ہے لیکن کتاب کو سمجھنے کے لیے صاحب کتاب کی ضرورت ہوتی ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم نازل فرمایا، لیکن نازل اس طرح نہیں فرمایا کہ اوپر سے کتاب آ کر گھر گھر پڑ گئی ہو اور یہ کہہ دیا گیا ہو آسمان سے ایک آواز میں کہ ہم نے اپنی کتاب نازل کی ہے، اے لوگوں تم پڑھ لیا کرو۔ اللہ نے ایسا نہیں کیا۔ اللہ نے اپنا کلام نازل کرنے کے لیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں بھیجا اور آپ کو اپنی تربیت میں رکھا، آپ کے دل کو بنایا گیا، آپ کے دل کو سنوارا گیا اور اس کے اندر وہ چیزیں پیدا کی گئی کہ اللہ کے کلام کے نزول پر وہ اس کو سہار سکے، اور پھر اللہ کے نبی علیہ السلام پر کلام نازل کیا گیا اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے امت کو عطا کیا اور اس کی تشریح بھی فرمائی کہ اس کے یہ مطالب ہیں اور اس کے یہ احکام ہیں جو قرآن کریم بیان کرتا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ صرف ہم کتابی پڑھ لیں تو سب نہیں مل جاتا، کتاب کے ساتھ کسی صاحب کتاب کی ضرورت ہوتی ہے۔ علماء کی ہم محتاج ہیں اس اعتبار سے کہ ہم جہاں سمجھ میں نہیں آتا وہاں ہم سمجھنے کی کوشش کریں۔ اگر ہم سمجھنا چاہیں تو یہ مضامین ہمارے لیے آسان، لیکن وہ مضامین جو بڑے دقیق ہیں احکام کے بارے میں، وہاں بڑی عقل چاہیے،
وہاں بڑی سمجھ چاہیے، وہاں اصول چاہیے، وہاں پر اصول فقہ پڑا ہوا ہو اور مختلف علوم و فنون کا ماہر ہو، وہی ان مقامات کو سمجھ سکتا ہے۔ ایسے مقامات پر ظاہر بات ہے کہ ہم بھی آپ بھی اپنی عقل لڑائیں گے تو وہاں پر دھوکہ کھا جائیں گے، اس لیے کہ ایسے مقامات اللہ تبارک و تعالیٰ نے مخصوص ہی لوگوں کے لیے نازل کیے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام پر جب قرآن نازل ہوا تو ایسے مقامات کی تشریح اللہ کے نبی نے کی، اور پھر اس کے بعد صحابہ کرام میں سے جو بلند ترین صحابہ تھے انہوں نے اس تشریح کو پیش کیا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایسے چند صحابہ کو مخصوص کر دیا تھا اور فرما دیا تھا جن کو قرآن پڑھنا ہو اور اس کے بارے میں معلوم کرنا ہو فلاں فلاں صحابی سے معلوم کر لیا جائے۔ اسی طرح آج بھی ضرورت پڑتی ہے علماء کے پاس جانے کی، لیکن بہرحال بھائیوں یہ بات اپنی جگہ پر طے ہے کہ ہم کو قرآن سمجھنا ہے تو اس کے لیے جو ہے راہیں موجود ہیں، اس کے لیے آسانیاں موجود ہیں۔ ہم علماء کی خدمت میں رہ کر یہ کہ جو ہے ان تراجم سے اور تفاسیر سے استفادہ کرتے ہوئے جہاں تک کہ ہمارے بس میں ہے اللہ کے کلام کو سمجھنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ اگر اتنی کوشش ہم نہیں کر رہے ہیں تو اللہ کے کلام پر ہم ظلم کر رہے ہیں۔ تیسرا کام قرآن کریم پر عمل۔ اگر ایک آدمی قرآن پڑھ لیا، اس کے بعد سمجھ بھی لیا، پورے اسرار اور رموز اور آثار اور احکام سب اس کو سمجھ میں آ گئے، لیکن اس کی زندگی میں وہ قرآن پیدا نہیں ہوا، اس کی زندگی میں قرآن کے احکام زندہ نہیں ہوئے، وہ سب کچھ پڑھنے کے باوجود قرآن پر عمل نہیں کرتا ہے، تو ایسا آدمی بھی قرآن کو چھوڑنے والا ہے۔ تو قرآن کو چھوڑنے والا وہ بھی ہے جو پڑھتا ہی نہیں، وہ بھی ہے جو سمجھتا نہیں، وہ بھی ہے جو عمل نہیں کرتا۔ یہ تینوں کے تینوں گروہ وہ ہیں جن کے بارے میں اللہ کے نبی علیہ السلام قیامت کے میدان میں شکوہ کریں گے اور اللہ سے کہیں گے یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، اے میرے پروردگار میری قوم نے اس قرآن کریم کو چھوڑ دیا تھا، کچھ لوگوں نے پڑھا نہیں، کچھ لوگوں نے سمجھا نہیں اور کچھ لوگوں نے عمل نہیں کیا، اس طریقے پر امت نے اس قرآن کو چھوڑ دیا۔ اور جب قرآن کو چھوڑ دیا جاتا ہے، چاہے وہ پڑھنے کے اعتبار سے چھوڑے یا سمجھنے کے اعتبار سے چھوڑے یا عمل کے اعتبار سے چھوڑے، اور اس طریقے پر قرآن کو چھوڑ کر زندگیاں گزاری جائیں، تو ایسی زندگیوں کے اندر کبھی سکون اور راحت اور اطمینان یہ اللہ پیدا نہیں کرتے، بلکہ ایسی زندگیوں کے اندر ہمیشہ یہی ہوتا ہے کہ اس کے اندر کچھ فساد داخل ہوتا ہے، کچھ خلل داخل ہوتا ہے، پریشانیاں داخل ہوتی ہیں، سکون کو چھین لیا جاتا ہے، آدمی ہر وقت پریشانی میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ اسی لیے قرآن کریم نے فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کان کھول کر سن لینا، اللہ ہی کے ذکر میں اطمینان قلب رکھا ہوا ہے۔ یہاں ذکر کا لفظ آیا، ذکر کا لفظ قرآن کے لیے بھی آیا ہے، جیسے اللہ نے قرآن میں فرمایا انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، انا نحن نزلنا الذکر، بلا شبہ ہم ہی نے ذکر کو نازل کیا۔ تمام کے تمام علماء کا اتفاق ہے یہاں ذکر سے مراد قرآن۔ اسی طرح یہاں بھی ذکر سے مراد صرف ذکر کر لینا نہیں ہے بلکہ قرآن مراد ہے، اور قرآن سے اللہ نے وابستہ کر دیا ہے اطمینان قلب کو۔ کیا مطلب ہوا؟ جو قرآن پڑھتا ہے اس کو سکون ملتا ہے، جو قرآن کو سمجھتا ہے اس کو سکون ملتا ہے، اور قرآن پر جو عمل کرتا ہے اس کو سکون ملتا ہے۔ اور قرآن جب پڑھے گا تو ذکر بھی ہو جائے گا، ذکر کا حکم ہے تو وہ ذکر پر بھی عمل کرے گا، یہ الگ بات ہے، لیکن پورا مجموعہ یہ قرآن ہم کو دیا گیا اور اس کے اندر اللہ نے اطمینان قلب کو رکھ دیا۔ ایک آدمی قرآن پر عمل نہ کر کے ذکر کرنے لگے، نماز نہیں پڑھتا لیکن ذکر کرتا ہے، حرام کو نہیں چھوڑتا لیکن تسبیح ہاتھ میں چلتی رہتی ہے۔ ایک آدمی ہے جو الٹا سیدھا کاروبار کرتا ہے، جھوٹ بول بول کر کاروبار کرتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ تسبیح برابر پڑھتا رہتا ہے، دکان میں بیٹھا ہے
اور زبان پر اللہ کا نام جاری ہے، سبحان اللہ الحمدللہ الحمدللہ پڑھ رہا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ بیپار حرام کر رہا ہے، ناجائز بیپار کر رہا ہے، جھوٹ بول کر بیپار کر رہا ہے، اور کسی اور سلسلے میں اللہ کے احکام کو ٹال رہا ہے، یہ ذاکر نہیں ہے بلکہ اللہ کے ذکر سے دھوکہ دینے والا ہے۔ یہ کہاں اللہ کا ذاکر ہوا؟ یا اللہ کا ذکر کرنے والا کیسے ہو سکتا ہے؟ جو اللہ کو یاد رکھتا ہے وہ اللہ کے احکام کو کبھی چھوڑ نہیں سکتا، کسی بھی طرح کا کوئی حکم ہو۔ اس لیے قرآن کریم سے وابستہ ہو کر اس کو پڑھنا اور اس کو سننا، اس کو سمجھنا اور اس کے اوپر عمل کرنا، اسی کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے اور آپ کے لیے اور ہر آدمی کے لیے اطمینان قلب کا سامان رکھ دیا ہے۔ اگر کوئی آدمی سکون چاہتا ہے تو قرآن کو پڑھنا، قرآن کو سمجھنا، قرآن کو عمل کرنا اس کے لیے ضروری۔ لیکن بہت سارے لوگ ہم میں ایسے ہیں جو چاہتے ہیں کہ سکون مل جائے، لیکن سکون کی تلاش میں پتہ نہیں کہاں کہاں در در کے مارے پھرتے ہیں، لیکن قرآن کی طرف نہیں آتے، دین کی طرف نہیں آتے۔ حالانکہ جب دین پر عمل کرتا ہے تو اللہ اس کے لیے سکون کے بے شمار وسائل اور ذرائع پیدا کر دیتے ہیں، اور اسی طرح زندگی گزارنے میں بھی سہولتیں پیدا کر دیتے ہیں۔ میں ایک واقعہ آپ کو سناتا ہوں۔ ایک صاحب ہمارے پاس آئے تھے، ایک مسئلہ پوچھنے کے لیے آئے۔ مسئلہ یہ پوچھا انہوں نے کہ بنگلور میں ایک کمپنی قائم ہوئی ہے اور اس کا کام یہ ہے کہ وہ مختلف قسم کے گوشت باہر بھیجتی ہے۔ مختلف کا مطلب آپ سمجھ گئے ہوں گے، گائے کا، بکرے کا اور خنزیر کا وغیرہ وغیرہ، مختلف قسم کے گوشت، یہ سب گوشت باہر بھیجنے کا اس کا کاروبار ہے۔ میں نے اس کمپنی کے لیے درخواست دی تھی کہ مجھے کام دیا جائے، تو میرا وہاں پر تقرر ہو گیا اور مجھے وہاں کا مینیجر بنا دیا گیا ہے، اور میری تنخواہ 30,000 روپئے، یہ بہت زمانہ پہلے کی بات ہے، یعنی تقریباً 20 سال پہلے کی ہوگی ہے۔ تو انہوں نے کہا میری تنخواہ 30,000 روپئے طے کی گئی ہے، لیکن اب میں جو ہے اس کے بارے میں تفصیلات معلوم کرنے گیا تو وہاں کے لوگوں نے مجھ کو بتایا کہ یہ مختلف قسم کا گوشت ہوتا ہے۔ میں تو پہلے سمجھا نہیں تھا کہ مختلف قسم کا گوشت ہوتا ہے، لیکن اب پتہ چلا کہ مختلف قسم کا گوشت ہوتا ہے، حلال گوشت بھی ہوتا ہے، حرام گوشت بھی ہوتا ہے۔ اب جب حرام گوشت کا بھی وہاں کاروبار ہوتا ہے تو وہاں پر میں مینیجر کے عہدے پر رہتے ہوئے تنخواہ لوں تو کیا میرے لیے جائز ہے؟ یہ انہوں نے سوال کیا۔ ہم نے اس کا جواب دیا کہ آپ کو اس جگہ کام کرنا جائز نہیں، لہذا اس جگہ سے آپ استعفیٰ دے دیں۔ یہ ان کو جواب دیا گیا، وہ آئے اور ان کو جواب سنایا گیا اور لکھ کر دے دیا گیا، تو وہ خوشی کے ساتھ لے کر چلے گئے اور یہ کہتے ہوئے گئے کہ میں جا کر آج ہی ریزائن کر دیتا ہوں اور میں بتا کے آ جاؤں گا۔ چنانچہ چلے گئے۔ جانے کے 2 ماہ کے بعد غالباً یا 1 ماہ کے بعد، اس وقت صحیح طور پر یاد نہیں، وہ پھر میرے پاس میں آئے اور آ کر انہوں نے کہا کہ میں خوشخبری آپ کو سنانے آیا ہوں۔ میں نے کہا کیا خوشخبری؟ تو کہنے لگے کہ میں آپ سے فتویٰ لیا تھا، آپ کو یاد ہے؟ میں نے کہا ہاں یاد ہے۔ انہوں نے کہا کہ میں یہاں سے وہ فتویٰ لے کر اپنے باس کے پاس میں گیا اور اس کو میں نے پیش کیا، تو اس نے کہا کہ تم کیوں ریزائن کرنا چاہتے ہیں؟ تو میں نے کہا کہ بھائی ہمارے علماء نے فتویٰ دیا ہے کہ ایسی جگہ ہم کام نہیں کر سکتے جہاں حلال گوشت اور حرام گوشت دونوں طرح کا ہو، اس لیے میں یہاں پر کام نہیں کر سکتا۔ تو اس نے کہا ارے تمہاری تنخواہ اتنی بڑی ہے اور پھر جو ہے کام بھی بہت چھوٹا ہے اور تمہارا عہدہ بھی بہت بڑا، اس کے باوجود تم یہاں کیوں کام نہیں کرنا چاہتے؟ تو بہت افسوس کی بات ہے۔ پھر اس نے وہ میرا استعفیٰ رکھ لیا اور کہا کہ میں اپنے بڑے سے بات کرنے کے بعد تم کو بولتا ہوں، اور 2-4 دنوں کے بعد آنے کے لیے کہہ دیا۔ وہ کہتے تھے کہ میں 2-4 دنوں کے بعد پھر گیا تو اس نے کہا کہ دیکھو ہمارے بڑے سے ہم نے بات کر لی ہے اور یوں طے ہو گیا تمہارے بارے میں کہ تمہارا یہ عہدہ باقی
اور جو تمہاری تنخواہ ہے وہ بھی باقی، لیکن وہ گوشت جس کو تم حرام سمجھتے ہو اس کو ہم نے تمہارے سے نکال ڈالا، اس کے لیے الگ سے ایک شعبہ بنا کر اس کے لیے دوسرا مینیجر رکھ دیا ہے، تمہارے اس میں تمہارے ڈپارٹمنٹ میں وہ نہیں آئے گا، تم صرف حلال گوشت کے سلسلے میں مینیجر ہوں گے اور اس کے بارے میں کام کریں گے، تنخواہ میں کوئی کٹوتی نہیں، پوری تنخواہ تم کو دی جائے گی، تم اس کے لیے راضی ہو؟ انہوں نے کہا ہاں مجھے تو کوئی اشکال نہیں، اب تو میں اس کے لیے راضی ہوں۔ انہوں نے کہا یہ قصہ ہوا، یہ سنانے کے لیے آپ کو میں آیا تھا۔ میں نے کہا دیکھو شریعت پر عمل کرنے کا کتنا بہتر نتیجہ ہوتا ہے جب آدمی اللہ کے لیے شریعت پر عمل کرنے کے لیے تہیہ کر لیتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے راستے کھول دیتے ہیں۔ لیکن جب آدمی اللہ کی شریعت کو چھوڑ کر پامال کر کے جاتا ہے، اس کی زندگی کے اندر سکون نہیں آتا، اس کو دنیا میں راحت نہیں ملتی، اس کو دنیا میں عزت نہیں ملتی، اس کے مسائل حل نہیں ہوتے، ہر جگہ سے پریشانیاں ہی پریشانیاں اس کو گھیر لیتی ہیں۔ یہ اللہ کا قانون ہے اور اللہ تعالیٰ کا ضابطہ، اور اللہ نے اپنے ضابطے اور قانون کے بارے میں فرمایا لن تجد لسنت اللہ تبدیلا ولن تجد لسنت اللہ تحویلا۔ اللہ کی سنت اور اللہ کے قانون میں کوئی تبدیلی نہیں، اس کا قانون اٹل ہے، جو قانون اس نے ازل میں بنا دیا تھا وہی قانون اب تک چلتا رہے گا، ہر دور کے اندر چلتا رہے گا، اس کے اندر اللہ کوئی تبدیلی نہیں کریں گے۔ جو مانتا ہے اس کے لیے قانون، جو نہیں مانتا اس کے لیے دوسرا قانون، جو آدمی عمل کرتا ہے اس کے لیے اللہ کا یہ قانون کہ اس کو راحتیں اور اس کو اطمینان قلب کی دولت میسر آتی ہے، اور جو اس کو چھوڑ کر زندگی کرتا ہے اس کے لیے یہ قانون ہے کہ اس کی زندگیوں کے اندر ذلتیں، اس کی زندگیوں کے اندر رسوائیاں ہوتی ہیں اور اس کے کاموں کو ٹھپ کر دیا جاتا ہے۔ اس پر بعض لوگوں کو اشکال ہوتا ہے کہ ہم تو دیکھتے ہیں کہ دنیا والے جو اللہ کو بھی نہیں مانتے، رسول کو بھی نہیں مانتے، اللہ کی کتابوں کو بھی نہیں مانتے، ایسے لوگ دنیا میں بہت ترقی کرتے چلے جا رہے ہیں۔ یہ اشکال بعض لوگ کرتے، لیکن اس اشکال کا جواب سن لیجئے گا۔ بات دراصل یہ ہے کہ جن کو آپ دنیا میں ترقی کرتے ہوئے دیکھتے ہیں ان میں سے بیشتر لوگوں نے اسلامی چیزوں کو اپنایا ہے، اسلامی چیزوں کو اپنایا، مانا تو نہیں لیکن اسلام کی چیزوں کو انہوں نے اپنایا، مثلا سچائی کو اپنایا، جھوٹ اور فریب سے وہ دور ہو گئے، انہوں نے اپنی تجارتوں کو اور اپنی منڈیوں کو اور اپنی کمپنیوں کو جو قائم کیا ہے تو اس کے اندر انہوں نے ان باتوں کا التزام اور اہتمام کیا کہ ہم جو ہے سچائی کے مطابق کام کریں گے اور اس کے اندر کوئی دھوکہ وکا نہیں دیں گے، اس لیے اللہ ان کو ترقی دے رہا ہے، اس لیے کہ انہوں نے اسلامی عقائد نہیں لیکن اسلامی چیزوں کو اپنا لیا ہے۔ جب بھی آدمی کسی اچھی چیز کو اپناتا ہے تو اسے بہرحال ترقی ملتی ہے، اور جب آدمی کسی غلط چیز کو اپناتا ہے تو اس کے لیے بہرحال رسوائی ملتی ہے۔ مثال کے طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے دودھ پیدا کیا ہے اور زہر بھی پیدا کیا ہے۔ دودھ آدمی پیے گا قوت آئے گی، ماننے والا پیے گا اس کو بھی قوت آئے گی، کافر پیے گا اس کو بھی قوت آئے گی، اور اچھا آدمی پیے گا اس کو بھی طاقت آئے گی، برا آدمی پیے گا اس کو بھی طاقت ملے گی۔ لیکن بھائی ایک آدمی زہر کھا لے، بہت بڑا متقی، بہت بڑا پرہیزگار، بڑی داڑھی والا، بڑا جبے والا، بہت بڑا بہت بڑا امامے والا، اب زہر وہ کھا لے تو کیا زہر کا اثر نہیں ہوتا؟ زہر کا اثر تو سب پہ ہوتا ہے، دودھ کا اثر بھی سب پہ ہوتا ہے۔ ان قوموں نے اسلام کی بہت ساری چیزوں کو اپنایا، اس لیے ظاہری ترقی اللہ ان کو دے رہا ہے دنیا کے اندر۔ مسلمانوں کے اندر جھوٹ بہت آ گیا، اور کاروبار میں دیکھیے گا جھوٹ بول بول کر ترقی کرنے کی فکر سوار ہو گئی، دھوکے بازی ان کے پاس آ گئی، اور اس کی وجہ سے آج ہم دنیا میں ذلیل و خوار ہو رہے ہیں، اس لیے کہ ہم نے قرآن کے اسباب کو چھوڑ دیا ہے۔ تو عملی طور پر اگر امت مسلمہ، اجتماعی طور پر امت مسلمہ قرآنی احکامات کو دنیا کے اندر زندہ کرے گی، اپنی زندگیوں کے اندر داخل کر لے گی، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو وہی فضیلت اور بزرگی عطا کر دے گی جو حضرات صحابہ کو ملی، تابعین و تبع تابعین کو ملی ہے۔ ایک واقعہ جو ہے تاریخ کا آپ کے ذہن کے اندر ڈالتا جاؤں کہ صحابہ کی اولاد میں سے بعض لوگ
ملک عرب سے نکلتے ہیں اور ایک دوسرے ملک کے اندر جاتے ہیں، اور ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہاں کے لوگوں کو ہم دین سے روشناس کریں گے، دین کی دعوت اور پیغام دیں گے، لیکن دین کی دعوت اور پیغام دینے کا طریقہ ہم یہ نہیں اختیار کریں گے کہ کسی کو جا کر ہم کہیں کہ بھائی تم اسلام میں داخل ہو جاؤ اور تم نماز پڑھنے لگو اور تم یہ چیزیں اختیار کر لو۔ وہ کہتے تھے کہ ہم ایسا نہیں کریں گے، ہم وہاں پر جا کر کاروبار کی دنیا کو آباد کریں گے، دکان لگائیں گے، مختلف انداز کی دکانیں، مختلف چیزوں کی دکانیں، کوئی لگائے گا کپڑے کی دکان اور کوئی لگائے گا غلے کی دکان اور کوئی لگائے گا جوتوں کی دکان، کوئی لگائے گا کسی اور چیز کی دکان۔ چند لوگ گئے اور انہوں نے وہاں پر جا کر کاروباری دنیا کے اندر حصہ لیا اور دکانیں لے لے کر اپنی اپنی وہاں پر دکانیں قائم کر دی۔ انہوں نے عہد کیا کہ ہم شریعت کے مطابق بیپار کریں گے، ہم شریعت کے عین طریقے کے مطابق سچائی کو اپنائیں گے اور لوگوں کو دھوکہ بالکل نہیں دیں گے، اخلاق و کردار کا مظاہرہ کریں گے، بہترین انداز سے لوگوں کو ہم جو ہے یہ کاروبار کی دنیا سمجھائیں گے۔ چنانچہ جا کر بیپار انہوں نے قائم کر دیا اور سچائی کے ساتھ اور پاکیزگی کے ساتھ، حلال و حرام کی تمیز کے ساتھ، بڑے بہترین اخلاق کے ساتھ ان لوگوں نے کاروبار کیا، اور چند ہی دنوں کے اندر لوگوں کی توجہ ان لوگوں کی طرف ہو گئی اور لوگ کہنے لگے کہ بھائی یہ لوگ پتہ نہیں کہاں سے آئے، بڑے اچھے لوگ ہیں، ان کا کاروبار بڑا اچھا ہے، کوئی چیز جو ہے جھوٹی نہیں دیتے، جھوٹ بول کر بیپار نہیں کرتے، دھوکہ بالکل نہیں دیتے، جو چیز فروخت کرتے ہیں وہ سچائی کے ساتھ فروخت کرتے ہیں، قیمتیں ماشاءاللہ بہت ریزنیبل ہوتی ہیں اور جو چیز دیتے ہیں وہ بھی بڑی معقول قسم کی ہوتی ہے، ان کے پاس جانے سے کبھی دھوکہ نہیں ہوگا۔ لوگوں کا تصور ان کے بارے میں بنتا چلا گیا ان کے کردار و اعمال سے، یہاں تک کہ 1 سال 2 سال انہوں نے وہاں پر رہ کر بیپار کیا اور سارے ماحول پر چھاتے چلے گئے، دوسروں کی دکانیں ٹھپ ہو گئی، ان کی دکانیں آنا پیمانے پر چلنے لگی۔ جب 2-4 سال انہوں نے وہاں اس طرح گزار دیے تو پھر ایک دن انہوں نے رات میں بیٹھ کر یہ مشورہ کیا کہ اب ہمارا کام تو ہم نے کر دیا ہے اور ہم نے آگ تو لگا دی، توا ہم نے گرم کر دیا ہے، جو روٹی ڈالے گا پک جائے گی، جو روٹی ڈالے گا وہ پک جائے گی۔ یہ کہہ کر ان لوگوں نے مشورہ کیا کہ اب ہم جو اپنا کام کر چکے تو اب اپنے اپنے ملک کو چلے جانا چاہیے۔ چنانچہ انہوں نے رات میں طے کیا اور صبح میں آ کر اپنی دکانوں سے اپنا ساز و سامان جو کچھ تھا باندھ کر باہر رکھنے لگے۔ لوگ آ کر پوچھنے لگے کہ بھائی کیا بات ہے، آج دکان نہیں کھلے گی، ہمیں یہ چاہیے وہ چاہیے۔ انہوں نے کہا نہیں اب تو ہماری دکان بند ہو گئی۔ کہا کیا مطلب؟ کہا نہیں ہم اپنے ملک کو جا رہے ہیں، ہمارے بچے ہیں، ہماری بیویاں ہیں، ہمارے رشتہ دار ہیں، ہمارے ماں باپ ہیں، ہمارے ہاں کسی کی شادی ہے، ہماری بچی کا یہ مسئلہ ہے، ہمارے بچے کا یہ مسئلہ ہے، روگ یاد آ رہے ہیں، اب تو ہم یہاں آئے تھے کمائی کرنے کے لیے، ہم نے بہت کمایا، تمہارے ملک کے اندر بہت کما لیا ہے، اب اپنے اپنے ملکوں کو ہم جا رہے ہیں۔ تو وہ آنے والے کہنے لگے ارے آپ جیسے لوگ فرشتے، ہم نے تو ایسے انسان کبھی نہیں دیکھے تھے، یہاں تو دھوکہ تھا، یہاں جھوٹ تھا، یہاں فریب تھا، ہر جگہ پر بد تہذیبی تھی، کسی دکان والے پہ بھروسہ نہیں کر سکتے تھے، کسی چیز کے اوپر بھروسہ کر کے نہیں لے جا سکتے تھے، تم آئے تو یہاں کی کایا پلٹ ہو گئی، اب تم لوگ ہمارے ملک کو چھوڑ کر چلے جاؤ گے تو یہ بات ہم کو پسند نہیں آتی، ہم تمہیں اللہ کا واسطہ دیتے ہیں کہ تم اس ملک میں رہ جاؤ اور تمہارے بیوی بچوں کو یہیں بلا لو۔ انہوں نے کہا بھائی ایسا کیسا ہو سکتا ہے کہ ہم لوگ وہاں سے یہاں پر آ جائیں، 1 آدمی 2 آدمی کا مسئلہ ہو تو الگ بات، پورے کے پورے لوگ یہاں کیسے آ سکتے ہیں، یہ بات نہیں ہو سکتی۔ انہوں نے کہا پھر تو ہم آپ کو جانے نہیں دیں گے، ہمارے ملک کو چھوڑنے نہیں دیں گے۔ انہوں نے کہا کہ بھائی اچھا کیا بات ہے جو آپ لوگوں کو اپیل کر رہی ہے اور آپ لوگ ہمارے بارے میں یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم کو یہاں سے نہیں جانا چاہیے، آخر کیا بات ہے؟
انہوں نے کہا تمہارے جیسا کردار، تمہارے جیسی سچائی، تمہارے جیسی تہذیب، تمہارے جیسا تمدن یہ ہم نے کسی جگہ نہیں دیکھا تھا، تمہاری وجہ سے تو یہاں ہم کو بہت اچھا لگا، اب تم جائیں گے تو پھر وہی پرانی دنیا یہاں پر آ جائے گی جھوٹ و فریب کی، ہم نہیں چاہتے کہ اپنے ملک کو بگاڑ دیں، اس لیے تم لوگ یہاں پر رہ جاؤ۔ انہوں نے کہا ذرا یہ تو پوچھ لیتے کہ یہ چیزیں ہمارے اندر کہاں سے پیدا ہوئی؟ انہوں نے کہا بتائیے کہاں سے پیدا ہوئی؟ کہاں کہ دیکھو ہمارا ملک ہے ملک عرب، ملک عرب میں ایک جگہ ہے مکہ، مکے میں ایک شخص پیدا ہوئے ان کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وہ اللہ کے برگزیدہ نبی و پیغمبر تھے، اللہ نے ان کو اپنا کلام دیا اور ان کو جو ہے بہت ساری چیزیں احکام کی عطا فرمائی، انہوں نے ہم کو یہ سبق پڑھایا، سچائی کا سبق، پیار کا سبق، محبت کا سبق، اتحاد کا سبق، تہذیب کا سبق اور تمدن کا سبق، یہ سارے اسباق تو انہوں نے ہم کو پڑھائے، اسی پیغام پر ہم عمل کرتے ہوئے زندگی کر رہے ہیں۔ انہوں نے ہم کو بتایا کسی کو دھوکہ نہ دینا، کسی انسان کے ساتھ برا سلوک نہ کرنا، کبھی جھوٹ نہ بولنا، کبھی فریب نہ دینا، ہم اس کے مطابق زندگی کرتے ہیں۔ ہماری زندگیوں میں جو کچھ کی اچھائی تم نے دیکھی تھی یہ ان کا طفیل ہے، ان کی تعلیم کا طفیل ہے، اس لیے یہ جو کچھ ہے وہیں سے آیا۔ انہوں نے کہا اگر یہ چیز ہے جو وہاں سے آئی تو ہم کو بھی پڑھا دو، ہم کو بھی وہی سبق پڑھا دو۔ انہوں نے کہا پھر تو پڑھو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ کہہ کر ان کو اسلام کی دعوت دی اور پورے کا پورا ملک اسلام میں داخل ہو گیا۔ بھائیو یہ ہے اصل چیز، جب یہ ہم پیش کریں گے اپنی زندگیوں میں لائیں گے تو اس کی وجہ سے تو زندگی کے آثار بدل جاتے ہیں، احوال بدل جاتے ہیں، طرز زندگی بدل جاتا ہے، نہ خود یہ کہ ہم بدلتے ہیں، ہم کو دیکھ کر دوسرے بدل جاتے ہیں۔ آج اس کی وجہ یہ صورتحال ہے کہ ہم لوگ جھوٹ بولتے ہیں، ہم لوگ کاروبار کے اندر سچائی کا لحاظ بالکل نہیں رکھتے اور اس کے ساتھ دھوکے بازی مسلمانوں کا شیوا ہو گیا ہے۔ جب سے ہم نے غیروں کا کردار اپنایا دنیا کے اندر اللہ نے ہم کو ذلیل کر دیا ہے، اس لیے ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم قرآن سے وابستہ ہوں، قرآن کریم کی تعلیمات کو پڑھیں بھی، سمجھیں بھی، عمل بھی کریں۔ یہی پیغام ہے جو مدارس والے آپ کو دیتے ہیں اور یہ دکھاتے ہیں کہ یہ مدارس کے اندر یہ تعلیم ہو رہی ہے، یہ سب کچھ پڑھایا جا رہا ہے تاکہ آپ سمجھیں کہ بھائی یہ بہت کچھ پڑھنے پڑھانے کی چیزیں ہیں، ہم کو اس سے وابستہ ہونا چاہیے، اپنے بچوں کو بھی اس سلسلے میں متوجہ کرنا چاہیے۔ آج پوری کے پوری دنیا کی تعلیم کی طرف مشغول ہے اور دنیا کی تعلیم میں سمجھ رہی ہے کہ بھلائی، میں یہ نہیں کہتا کہ دنیا کی تعلیم حاصل نہ کرو، وہ دنیا کی تعلیم ہمارے پیٹ کے لیے ہے، ہمارے جسم کے لیے ہے، ہمارے ظاہر کے لیے ہے اور اس دنیا تک کے لیے ہے۔ اس دنیا تک کے بعد جو اور ایک دنیا آئے گی اس کے لیے یہ علم کام نہیں آئے گا۔ اس علم کے بعد جو علم اللہ نے بھیجا انبیاء علیہ السلام کے ذریعے وہی علم وہاں کر کام آنے والا ہے۔ اس لیے ہم لوگوں کو اس سلسلے میں توجہ دے کر اپنے آپ کو اس سے وابستہ کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو علم دین سے وابستہ فرمائے، علم دین کو سمجھنے، قرآن و حدیث کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس بات کی بھی دعا اللہ سے کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالی امت مسلمہ پر آئی ہوئی پریشانیوں اور ذلت و خاریوں کو دور فرمائے اور ان کو عزت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا